بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور جب تک اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے تو پھر مایوسی کیسی؟ یہ جو بعض اوقات ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ ہم تو بڑے برے ہو گئے ہیں، ہم سے عمل وغیرہ ہوتے نہیں ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، اس خیال کے بعد مایوسی دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، یہ مایوسی پیدا کرنا شیطان کا حربہ ہے، اس لیے کہ شیطان دل میں مایوسی پیدا کر کے انسان کو بے عمل بنانا چاہتا ہے۔ جس بندے کا مالک اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ اس نے مرتے دم تک کا توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے اور یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو بندہ توبہ کرے گا اس کے گناہ نامہ اعمال سے بھی مٹا دیں گے، کیا وہ بندہ پھر بھی مایوس ہو جائے؟ اس کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بس اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر استغفار کرے اور توبہ کرے، سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ چلتے پھرتے استغفار کے یہ دو کلمات پڑھتے رہا کریں۔ یہ دونوں کلمات زبان پر بہت ہلکے مگر وزن میں بہت بھاری ہیں، ایک استغفار، دوسرا ربی اغفر لی۔ ان دونوں کلمات کو اپنی زندگی میں پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ گھروں کی خواتین کو بھی چاہیے کہ گھر کے کام کاج کرتے ہوئے انہیں پڑھتی رہا کریں، اس سے گھر کی خیر میں اضافہ ہوگا اور ہر قسم کی ناگہانی آفتوں سے بھی گھر والے محفوظ رہیں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو 3 استغفار کرنے کے ایسے موضوعات بتاؤں گا کہ جن لوگوں نے زندگی بھر گناہ کیے تھے مگر ایک دفعہ استغفار کرنے پر اللہ پاک نے ان کی مغفرت فرما دی۔ وہ واقعات کیا ہیں میں آپ کو ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا، لہذا ویڈیو بغیر اسکپ کیے پوری ضرور دیکھیے گا۔ اور جو لوگ میرے اس چینل پر نئے ہیں وہ پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور کمنٹس کر کے یہ ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی، اور کمنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ تو چلیے ٹائم کو ضائع کیے بغیر اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان سبھی باتوں کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے۔ 99 آدمیوں کے قاتل کی مغفرت۔ ایک شخص نے 99 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا، اس کے بعد اس کو توبہ کی فکر لاحق ہوئی۔ اب سوچا کہ میں کیا کروں، چنانچہ وہ عیسائی راہب کے پاس گیا اور اس کو جا کر بتایا کہ میں نے اس طرح 99 آدمیوں کا قتل کر دیا ہے، تو کیا میرے لیے توبہ کا اور نجات کا کوئی راستہ ہے؟ اس راہب نے جواب دیا کہ تو تباہ ہو گیا اور اب تیری تباہی و ہلاکت میں کوئی شک نہیں، تیرے لیے نجات اور توبہ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر وہ شخص مایوس ہو گیا، اس نے سوچا کہ 99 قتل کر دیے ہیں، ایک اور صحیح، چنانچہ اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا اور 100 کا عدد پورا کر دیا۔ لیکن دل میں چونکہ توبہ کی فکر لگی ہوئی تھی اس لیے دوبارہ کسی اللہ والے کی تلاش میں نکل گیا۔ تلاش کرتے کرتے ایک اللہ والا اس کو مل گیا اور اس سے جا کر اپنا سارا قصہ بتایا۔ اس نے کہا کہ اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اب تم پہلے توبہ کرو اور پھر اس علاقے کو چھوڑ کر فلاں علاقے میں چلے جاؤ، اور وہ نیک لوگوں کا علاقہ ہے، ان کی صحبت اختیار کرو۔ چونکہ وہ توبہ کرنے میں مخلص تھا اس لیے وہ اس علاقے کی طرف چل پڑا۔ ابھی راستے ہی میں تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب وہ مرنے لگا تو مرتے مرتے بھی اپنے آپ کو سینے کے بل گھسیٹ کر اس علاقے کے قریب کرنے لگا جس علاقے کی طرف وہ جا رہا تھا، تاکہ میں اس علاقے میں زیادہ سے زیادہ قریب ہو جاؤں۔ آخرکار جان نکل گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کے لیے ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب دونوں پہنچ گئے اور دونوں میں اختلاف شروع ہو گیا۔ ملائکہ رحمت کہنے لگے کہ چونکہ یہ شخص توبہ کر کے نیک لوگوں کے علاقے میں جا رہا تھا اس لیے اس کی روح کو ہم لے جائیں گے۔ ملائکہ عذاب کہنے لگے کہ اس نے 100 آدمیوں کا قتل کیا ہے اور ابھی اس کی معافی نہیں ہوئی، لہٰذا اس کی روح ہم لے جائیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ شخص کون سے علاقے کی طرف جا رہا تھا، جس علاقے کی طرف سے چلا تھا اس سے زیادہ قریب ہے یا جس علاقے کی طرف جا رہا تھا اس سے زیادہ قریب ہے۔ اب دونوں طرف کے فاصلے کی پیمائش کی گئی تو معلوم ہوا کہ جس علاقے کی طرف جا رہا تھا اس سے تھوڑا قریب ہے، چنانچہ ملائکہ رحمت اس کی روح لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوشش کی برکت سے اس کو معاف فرما دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس کے ذمے حقوق و العباد تھے لیکن چونکہ اپنی طرف سے کوشش شروع کر دی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اسی طرح جب کسی انسان کے ذمے حقوق و العباد ہوں اور وہ ان کی ادائیگی کی کوشش شروع کرے اور اس فکر میں لگ جائے اور پھر درمیان میں موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اصحاب حقوق کو قیامت کے دن راضی فرما دیں گے۔ ساری زندگی بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہے لیکن بس ندامت سے 2 آنسو بہا لے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک تاجر کی مغفرت کا عجیب واقعہ۔
ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز جب حساب کتاب ہوگا تو اس وقت وہ پیش ہوگا۔ جب وہ پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس کا اعمال نامہ دیکھو کہ اس نے کیا کیا اعمال کیے ہیں۔ جب فرشتوں نے دیکھا تو یہ معلوم ہوا کہ اس کا اعمال نامہ نیکیوں سے تقریباً خالی ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ کوئی اور عبادت ہے، بس دن رات تجارت کرتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ تمام بندوں کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، لیکن دوسروں کے سامنے ظاہر کرانے کے لیے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ ذرا اچھی طرح دیکھو کہ کوئی اور نیک اعمال ہیں اس کے یا نہیں۔ اس پر فرشتے فرمائیں گے کہ ہاں، اس کا ایک نیک عمل ہے، وہ یہ ہے کہ یہ شخص اگرچہ کوئی خاص نیک عمل تو نہیں کرتا تھا، لیکن یہ تجارت کرتا تھا اور اپنے غلاموں کو تجارت کا سامان دے کر بھیجتا کہ جا کر یہ سامان بیچ کر اس کے پیسے لا کر دو۔ اس شخص نے اپنے غلاموں کو یہ تاکید کر رکھی تھی کہ جب کسی کو کوئی سامان فروخت کرو اور تم یہ دیکھو کہ وہ شخص تنگ دست اور مفلس ہے تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ اگر اس کو ادھار دے دیا ہے تو اسے ادھار وصول کرنے میں بہت سختی سے کام مت لینا اور کبھی کسی کو معاف بھی کر دیا کرنا۔ چنانچہ ساری عمر تجارت کے اندر اس کا یہی معمول رہا کہ جب کسی تنگ دست سے معاملہ کیا تو یا تو اس کو مہلت دے دی، اگر موقع ہوا تو اس کو معاف ہی کر دیا۔ اللہ کو اس کا یہ عمل بہت پسند آیا، چنانچہ پھر فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس سے درگزر کا معاملہ کرو اور اس کو جنت میں بھیج دو۔ بہرحال بندوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کرنے والے شخص کا واقعہ ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص تھا جس نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا تھا، بڑے بڑے گناہ کیے تھے، بڑی خرابی زندگی گزاری تھی، اور جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے وصیت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی زندگی گناہوں اور غفلتوں میں گزار دی ہے، کوئی نیک کام تو کیا ہی نہیں، اس لیے جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا اور جو راکھ بن جائے تو اس کو بالکل باریک پیس لینا، پھر اس راکھ کو مختلف جگہوں پر تیز ہوا میں اڑا دینا تاکہ وہ ذرات دور دور تک چلے جائیں۔ یہ وصیت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کی قسم اگر میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ آ گیا تو مجھے اللہ تعالیٰ ایسا عذاب دے گا کہ ایسا عذاب دنیا میں کسی اور شخص کو نہیں دیا ہوگا، اس لیے کہ میں نے گناہ ہی ایسے کیے ہیں کہ اس عذاب کا مستحق ہوں۔ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کے گھر والوں نے اس کی وصیت کے عمل پر کرتے ہوئے اس کی لاش کو جلایا، پھر اس کو پیسا اور پھر اس کو ہوا میں اڑا دیا، جس کے نتیجے میں اس کے ذرات دور دور تک پھیل گئے۔ یہ تو اس کی حماقت کی بات تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ میرے ذرات کو جمع کرنے پر قادر نہیں ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کے سارے ذرات کو جمع کرو۔ جب ذرات جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو دوبارہ مکمل انسان جیسا تھا ویسا بنا دیا جائے۔ چنانچہ وہ دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سوال کیا کہ تم نے اپنے گھر والوں کو یہ سب عمل کرنے کی وصیت کیوں کی تھی؟ تو اس نے جواب دیا کہ اللہ آپ کے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اچھا تو جانتا تھا کہ ہم تیرے رب ہیں اور مانتا تھا کہ ہم تیرے رب ہیں، اور یہ بھی مانتا تھا کہ تو نے ہماری نافرمانی کی ہے اور اس نافرمانی پر تو شرمسار بھی تھا اور نادم بھی تھا، اور تو نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے ان گناہوں پر ندامت کا اظہار کر دیا، اس لیے ہم تیری معافرت کرتے ہیں اور تجھے معاف فرماتے ہیں۔ یہ واقعہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اور صحیح مسلم میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اس واقعے کو بیان کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حقیقت بندے سے صرف اس چیز کا مطالبہ کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بندہ ایک مرتبہ اپنے کیے پر سچے دل سے شرمسار ہو جائے، نادم ہو جائے، اور نادم ہو کر اس وقت جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر گزرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر کے اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں اپنے گناہ پر نادم ہونے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔